سے رے اثر والا دائرہ، اس کے اندر بندہ رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ رہا پہلا دائرہ اثر والا، دوسرا دائرہ تعلق والا، تیسرا دائرہ آؤٹ آف کنٹرول۔ اثر والے دائرے میں کیا ہے؟ یعنی وہ دائرہ کہ جس پر میرا اثر ہے، جس پر میری حکومت ہے، جس پر میرا اختیار ہے، اس کو کہتے ہیں کون سا دائرہ؟ اثر میں اس میں رہتا ہوں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں میرا جسم، میری جان، میری فکر، میری سوچ، میرا قول، میری بات، میرا ایکشن، میرا ری ایکشن، یہ سارے کا سارا کہاں ہے؟ اثر والے دائرے میں ہے۔ یعنی میں کیا کہتا ہوں یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔ میں کیا سوچتا ہوں میرا اختیار ہے، کیا بولتا ہوں میرا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ لہذا مجھے سب سے زیادہ محنت اثر والے دائرے میں کرنی چاہیے، جہاں پہ میرا اثر ہے، جہاں میرا کنٹرول ہے۔ لیکن دوسرا دائرہ بھی سن لو، دوسرا دائرہ ہے تعلق والا۔ اس میں کون رہتا ہے؟ اس میں میرے رشتہ دار رہتے ہیں، میرے باپ، بہن، بھائی، عزیز و اقارب، جن سے میرا کوئی تعلق ہے وہ رہتے ہیں، دوست، پڑوسی، کلاس فیلو، روم میٹ، جو بھی ہے وہ تعلق والے ہیں۔ اب ان سے میرا تعلق والا رشتہ ہے، ان پر میرا اثر نہیں ہے۔ میری اولاد پر بھی شاید میرا اثر اتنا نہ ہو جتنا مجھ پر ہے، ایسے ہی میرے ماں باپ پر۔ لہٰذا وہ تعلق کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ان پر بھی ہم اثر انداز ہو جائیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں ابھی تعلق ہے نا میرا اور آپ کا۔ آپ پابند تو نہیں ہے نا آپ میری بات ماننے کے، لیکن میرا جسم تو میرے متحد ہے نا، یہ تعلق والا دائرہ ہوتا ہے۔ تیسرا دائرہ، بس مت نہیں دیں، تیسرا دائرہ ہوتا ہے آؤٹ آف دا کنٹرول، جس پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے مگر میں اس دائرے کے اندر رہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ عالمی حالات، انٹرنیشنل خبریں، کرکٹ، کھیل تماشا، سیاسی حالات، یہ سارے کے سارے ایسے حالات ہیں کہ جو میرے اثر سے باہر، میرے کنٹرول سے باہر۔ اب سوال یہ ہے، توجہ کیجیے، سوال یہ ہے کہ میرے پاس جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے، وقت اور صلاحیت، دو چیزیں، وقت اور صلاحیت، ان دو چیزوں میں کو میں کس دائرے میں سب سے زیادہ خرچ کرتا ہوں؟ سوچنے کی بات، بس یہی ہماری تربیت ہے۔ ہم کیا بنتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم اثر والے دائرے میں ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہم نہیں، ہم اپنی بات سوچتے ہی نہیں، ہم تو پرفیکٹ ہیں۔ ہم تعلق والے پر بیٹھ جاتے ہیں، دو بندے پورے علاقے کے تبصرے ہوں گے، لکھتے ہوں گی باتیں، اور جی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں یہ پڑھ گیا، فلاں یہ، اور تم کیا ہو بھائی؟ بھائی فلاں کے اوپر ڈسکس کرنے سے تمہیں ملے گا کیا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ دو نقصان کر دی تم نے، آپ نے ایک اپنی صلاحیتوں کو برباد کر دیا، دوسرا اپنے وقت برباد کر دیا، تیسرا کچھ پایا بھی نہ۔ اور یا پھر ہم اپنے طلبداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں، یا پھر عالمی حالات بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں، خبریں سننے میں بڑی دلچسپی ہے، میچ دیکھنے میں۔ بھائی ٹھیک ہے، خبریں سنو، اتنا کافی ہے، کرنٹ افیئر سے آگاہی کافی، بس۔ بعض لوگ تو آپ کو پتا ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ میچ ہار جائے تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے بھائی؟ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ بس گرے کو جیت جاتا تو تمہیں کیا فائدہ ملنا تھا؟ لوگوں نے اپنی ٹی وی توڑ کے کچھ نہیں ہوتا عزیزو، یہ بیوقوفانہ حرکتیں ہیں۔ اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے دنیا کے حالات ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، اپنے تعلق داروں کو ٹھیک ہم نہیں کر سکتے۔ جب ہر بندہ اپنے اثر والے دائرے کے اندر آ جائے تو پھر ماحول خود بہت ٹھیک ہوگا۔ محمد علی محمد صلی لیکن ہم یہاں پہ سسٹم الٹا چل رہا ہے۔ بس آج ہمارا یہی میسج ہے، یہ پیغام ہے کہ اپنے اوپر کام کریں، اپنی سوچ پہ، اپنی فکر پہ، اپنے کردار پہ، اپنی گفتار پہ۔ اور وہ جو 5 چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، ان 5 چیزوں کو 5 الہی اقدار ہیں، اقدار ہیں، قدریں ہیں، یہ اللہ کی قدریں ہیں۔ ہر بندہ کوشش کرے نا ایک بینک اکاؤنٹ کھولے۔ کیا کام ہے؟ بینک اکاؤنٹ کھولے، مگر آپ گھبرائے نہیں، خرچہ میں دوں گا،
آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو پیسے آپ نے جمع کرانے ہیں وہ میں دے دوں, ابھی دے کے جاؤں گا. آپ کھولنے کے لیے تو تیار ہو جائیں نا, جو تیار ہے تو پڑھ لے صلوات پر. کیونکہ یہ ایک ایسا بینک اکاؤنٹ ہے نا کہ جس کی رقم, جس کی کرنسی وہ نہیں ہے پیسہ نہیں, جس کی کرنسی کچھ اور ہے. بینک اکاؤنٹ کا نام ہے اعتماد کا بینک. کون سا بینک؟ اعتماد کا بینک. ہر بندہ کھولے اور اس اعتماد کے بینک کے اندر کے ہی 5 رقمیں جمع کرنا شروع کر دیں. پہلی رقم وعدہ وفائی والی ہے, وعدہ وفا کرتا رہے نا. دوسری رقم سچائی والی ہے. تیسری رقم ایمانداری والی ہے. چوتھی رقم احساس ذمہ داری والی ہے. احساس ہر بندے کو پتہ نہیں میری کیا ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی مسئولیت. پھر ایک رقم اخلاص والی, آپ کے اندر دوسرے کے ساتھ اخلاص ہونا چاہیے. یہ رقمیں جب آپ جمع کرتے رہیں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ معاشرہ آپ پہ اتنا اعتماد کرے گا کہ اندھا اعتماد کرے گا. آپ کا بینک بیلنس اتنا بڑھ چکا ہوگا. یہ ہے بس آپ اس پہ کام کریں نا, کوشش کریں. یہ آپ کی اصلاح بھی ہے ہماری, اور ہماری شخصیت پر اثر بھی بنتی ہے, اور کوئی خرچہ بھی اس میں نہیں ہے. اور پھر اگر ہم ناکام لوگ ہیں تو اس کام کی وجہ سے ہم کامیاب لوگ بھی, کیونکہ جب معاشرہ ہم پہ ٹرسٹ کرے گا نا تو ہم خواہ جا کے کسی سے کہیں گے یار کہ میری یہ پریشانی ہے, اگلا بندہ آنکھیں بند کر کے جو ہے آپ کو کھڑا کرے گا, نہیں جاؤ اتنا اچھا بندہ ہے. پیغمبر نے کیا کیا تھا, یہی تو کیا. کافروں نے کہا تھا یہ امیر ہے, صادق